اور فرمایا کہ یہ بھی اختیار دوں گا جس کو دل چاہے جنت لے جانا. یہ سبز کپڑے پہ لکھی ہوئی تحریر تھی. فرمایا 5ویں مولا نے ہماری دادی بطول اپنے کفن میں رکھوا دی. اور اس کو کب نکالے گی؟ جب محشر کا میدان ہوگا نکالے گی. پروردگار اريد يعرف قدري في مثل هذا اليوم. زمانے نے میری عظمت کو نہیں پہچانا، پر اللہ دنیا کو بتا اپنے بابا کے ممبر کے سامنے کافی دیر چپ کھڑی رہنے میں تیرے گھر میں کتنی عزت کی بات ہے. آواز قدرت آئی گی بطول کیسے تیری عزت کا اعلان کروں. فرمائیں گے میرا مالک یہ تحریر تیری طرف سے تھی، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مجھے اجازت دے جس کو چاہوں اپنے ساتھ جنت لے جاؤ. پھر شدید سردی میں بیٹھ کر زہرا کے دکھ سننے کا ثواب پتہ چلے گا. فرمائے تل تک دشیاتا و محبیا. فرمائے میری زخمی دادی محشر کے میدان میں ڈھونڈنا شروع کر دے گی کدھر ہے میرے دکھوں پہ رونے والا. ایسے چن لے گی اپنے عہدیداروں کو جیسے پرندہ پر مغز دانہ چن کے کھوکھلا دانہ چھوڑ دیتے. اب مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، میں بالکل لمبا نہیں کر رہا. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے تیرے درخشان کمبر بنی ہاشم. علامہ علی ربانی خلخالی اس کے مصنف ہیں. انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا بڑا عجیب. وہ کہتے ہیں جب نبی کی بیٹی کہے گی پروردگار تیری تحریر ہے، تیرا وعدہ ہے، میں اپنے گناہگار شیعہ بخشوانے آئی ہوں، اجازت دے. نبی فرمائیں گے بطول بیٹا اتنی بڑی تعداد میں گناہگار شیعہ بخشوانا چاہتی ہے، اللہ ہی کیا ہے اللہ کے سامنے. آپ کو سمجھ کو نہیں آ رہی اللہ کے سامنے پیش کیا کرے گی. خلخالی لکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی نا اپنی اباک اپنی چادر کے دامن سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ باہر نکالے گی. فرمائے گی کفانا فی هذا الامر الیدان المقطوعتان من ابن العباس. میرا مالک میں اپنے گناہگار عزادار بخشوانے کے لیے عباس کے 2 بازو لائی. یہ وہ بازو ہیں سرکار وفا کے جن پر معاشر کے میدان میں بطول کو ناز. میں لمحہ کو نہیں پڑھنا، یقین جب ایک دم چھوڑ جاؤں گا. اور لیکن کربلا کے اندر علی کی بیٹیوں کو بڑا ناز تھا عباس کے بازوؤں پر. معاشر کے میدان میں بطول کو ناز، کربلا کے میدان میں علی کی بیٹیوں کو ناز. ایک شعر پڑھتا ہوں. شیخ کاظم عذری بہت بڑا شاعر ہے اہل بیت عراق کا. اس نے 10 محرم کا نقشہ کہتا ہے کربلا میں ماحول کیا تھا 10 محرم کو. رونے والے اس نے ایک شعر لکھا، پہلے ایک سطر لکھی، ایک مصرع لکھا خالی یوم ابو الفضل استجارہ بالہدا. کربلا میں 10 محرم کو دین حسین کی پناہ میں تھا، حسین عباس کی پناہ میں تھے. اس کے بعد آگے نہیں لکھا، پتہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے تو یہ توہین کی ہے امام حسین علیہ السلام کی. امام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑھ کر دلیر کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے امام کو غیر امام کی پناہ میں دے کر عباس امام نہیں ہے، توہین کے مقام امامت کی. آگے نہیں لکھا، ایسے ورقہ رکھا نا. رات کو سو گیا، خواب میں مولا حسین خود آئے. غریب کربلا نے فرمایا کاظم تو نے دن کو جو لکھا سچ لکھا. شیخ کاظم عذری کہتے ہیں میں نے عرض کے نواسے پیمبر لوگ میری بات نہیں مانیں گے. فرمایا حسین تو نے ثبوت دیتا ہے. مولا کیسا ثبوت؟ فرمایا میں تیرے سامنے شعر لکھنے لگا ہوں. کہتے ہیں خواب میں جو مولا حسین نے لکھا تھا نا، جب میں نے آنکھ کھولی آگے شعر مکمل ہوا پڑا تھا. مولا حسین نے لکھا وَالشَّمْسُ قَدْرَ الْإِجَاجُ لِسَامَا. عذری اس وقت کی بات ہے جب میرا اکبر گھوڑے کی زین کو چھوڑ رہا تھا، میرے قاسم کا لاشا پمال ہو رہا تھا. جب کربلا کے سورج میں خاک کی چادر پہنی ہوئی تھی، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا. میری زینب عباس کی پناہ، اللہ میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب عباس کی پناہ میں تھی.
بالکل میں نے پورا مضمون نہیں پڑھنا، آپ سردی میں کافی دیر سے بیٹھے، میں نے آپ کا امتحان نہیں لینا، لیکن 2 جملے پڑھتا ہوں۔ ملک صاحب قبلہ پڑھتے ہوتے، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کہ حسین صاحب قبلہ وہ فرماتے آئے عباس مولا لقد سئمت من الحیات، زندگی سے عباس کا جی بھر گیا، ذاکہ صدری مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا، اس سینے اکبر کی جوانی کا داغ، قاسم کی نوجوانی کے زخم، اب اور زخم نہیں اٹھا سکتا میرا سینہ، حالی من رخصہ، ہے اجازت اپنی قربانی پیش کروں۔ غریب نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے عباس کو دیکھا۔ ملک صاحب کے اللہ فرماتے عباس میرے 2 مسئلے حل کر کے چلا جا۔ پہلا مسئلہ انت کب شو کتیبتی، تھکنا نہیں آدھے حسین میں ایک دم ممبر چھوڑ جاؤں گا، انت کب شو کتیبتی، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عباس جب جرنیل مارا جاتا ہے نا، فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اللہ جاتے جملہ پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے، ایک ایران کے عالم نے اس نے کہا جب حسین نے کہا نا کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، جب سالار مارا جائے فوج کے حوصلے پست ہو رہتے، اس وقت تو فوج ہی کوئی نہیں تھی، فوج ختم ہو گئی تھی۔ تو پھر مولا حسین کیوں کہہ رہے تھے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے؟ اس ایرانی عالم نے رو کر فرمایا بے شک فوج ختم ہو گئی تھی، لیکن حسین کو ایک فیک عباس میں پوری فوج نظر آتی تھی۔ اجرہم اللہ، ایک عباس میں پوری فوج نظر آتی تھی۔ اکثر کو سمجھ کو نہیں آیا، جن کو نہیں سمجھا میں ایک جملہ اور پڑھتا ہوں ان کی خاطر۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ، موت کے موضوع پر، موت والے خانے میں جاؤ نا، میم واو تے موت کے خانے میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، کربلا میں حسین نے جس شہید کا لاشا اٹھایا نا، چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، حتیٰ کہ ہم شکل پیغمبر کے لاشے پر آ کر حسین کا چہرہ مرجھایا نہیں ہے، قاسم کی لاش پہ چہرہ مرجھایا نہیں ہے، اکبر کے لاش پہ چہرہ نہیں مرجھایا، علی اصغر ہاتھوں پہ ذبح کروایا چہرہ نہیں مرجھایا، لیکن کہتے ایک وقت ایسا ہے جب حسین کا چہرہ مرجھا گیا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ جب عباس کا سر جھولی میں ڈالا نا مولا حسین نے، روایت کہتے ہیں ثم بان الانکسار فی وجہہ، اور جس کا چہرہ اکبر کی لاش پہ نہیں مرجھایا، عباس کی لاش پہ مرجھا گیا۔ اجرکم اللہ، ثم بان الانکسار فی وجہہ، جے فوج دا مر جرنیل بنے تھی ویندیاں ختم لڑائی، اب آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہے۔ آخری جملہ ممبر خالی ہو گیا، میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، اللہ اکبر۔ فرمایا عباس انت صاحب، آخری جملہ بالکل واضح، آخری جملہ، عباس انت صاحب، بولے بھائی عباس تو میرا علمدار ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ عباس جب تک تو زندہ رہے گا نا، تیرا علم لہراتا رہے گا، علم لہراتا رہے گا، میری سکینہ مطمئن ہوگی، میری زینب کو چین ملے گا، ہمارے پردے کو ڈر کوئی نہیں ہے، پردوں کا نگران پیارے پہ موجود ہے۔ عباس تو جائے گا، علم جھک جائے گا، علم جھک جائے گا، میری زینب کی آس ختم ہو جائے گی۔ آخری جملہ، اللہ اکبر۔ میں اسی جملے پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ جب عباس نے کہا نا مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام، سب میں ند دموری لکھا، حسین نے عباس کا سارے جھولی میں ڈالا، 2 بیان کیے، ایک مشہور بیان ہے، فرمایا عباس ان کا سرداری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، وقلت ہیلت، عباس میرے ہیلے ختم ہو گئے۔ لیکن اس سے بڑا بیان دوبارہ کیا، کیا؟ فرمایا عباس آنکھیں کھو، مولا کیوں؟ آخری جملہ، فرمایا عباس جب سے تو نے زین کو چھوڑا نا، کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ آخری جملہ، کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ مولا کیسی تبدیلی میرے بعد آ گئی؟ سرکار نے فرمایا نامتیون بک لم تنم واخری مساعدہ، اللہ اکبر۔ فرمایا عباس جب تک تو زین ذوالجناح پہ سوار تھا، عمر سعد کے فوجی تیرے ڈر سے اپنے خیموں میں سو نہیں سکتے تھے، لیکن میری زینب کو نیند آ جاتی، میری سکینہ کو چین مل جاتا۔ عباس جب سے تو نے زین کو چھوڑا، دشمن جشن منا کے سو گیا، میری زینب بے قرار ہے، میری سکینہ بے چین۔ اجرہم اللہ، نامت عیون بک لم تنم و اخری مساعدہ۔ عباس جو تیری آس پہ سوتی تھی وہ آج کے بعد نہیں سو سکے،
عباس جو تیرے ڈر سے نہیں سو سکتے تھے وہ جشن منا کر میٹھی نیند سو گئے ہیں. میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا وہ کام کرے قبر کی پہلی رات ہو. مولا کائنات تیری قبر میں تشریف لائے. مولانا غضنفر حسین ان کے جتنے مرحومین ہیں اور جتنے حاضرین کے مرحومین ہیں آج سارے مہمان بنیں گے مولا کائنات کے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو میرے عباس کی شہادت کی مجلس پڑھی جا رہی تھی. اللہ اکبر. آخر مجلس سب نے مل کر میرے زخمی عباس پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی. میں علی اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ جملہ میں نے غلطی سے نہیں پڑھا. ایک عراق کے سید عالم دین کا بیان ہے. فرماتے ہیں میں کربلا گیا میرے پاس وقت تھوڑا تھا. مولا حسین کی قبر پہ حاضری دے کر گھر واپس آ گیا. رات کو خواب میں دادی بطول کی زیارت ہوئی. فرمائے سید میرے بیٹے کی قبر پر کیوں نہیں گیا؟ سید کہتا ہے بی بی میرے پاس وقت تھوڑا تھا میں نے تیرے حسین کی قبر پہ حاضری دی. فرمایا دوبارہ یہ جملہ نہیں کہنا حسین رسول کا بیٹا ہے زہرا کا بیٹا عباس. تھکنی میرے دو جملے صرف پڑھنے. اللہ اکبر. میں عباس کی وہ مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں جس کا مولا عباس نے حکم دیا ہے. عراق کے ایک سید عالم دین کا بیان ہے. خواب میں سرکار وفا تشریف لائے. فرمایا سید فلاں ذاکر کو میری شکایت کرنا میری مصیبت بیان نہیں کرتا. اس عالم دین نے جب شکوہ کیا ذاکر کاظم سبتی کہتے ہیں میں نے قبلہ کو عرض کیجئے گا میں سارا سال شہادت پڑھتا ہوں. جب اگلی رات زیارت ہوئی اس عالم نے کہا مولا میں نے آپ کی شکایت بیان کی تھی. ذاکر کہتا ہے وہ سارا سال آپ کی شہادت پڑھتا ہے. فرمایا بے شک میری شہادت پڑھتا ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا. سید نے رو کر کہا مولا عباس تیری سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ ماتم کی تیاری کر. فرمایا سید جب بھی کوئی گھوڑے سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گر جاتا ہے اپنے بدن کو زمین سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے. فرمایا میرے دونوں بازو زینے ذوالجناح پہ قلم ہو گئے تھے. میں گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین اجرکم اللہ جو تیر سینے میں لگے تھے وہ پشت کی طرف سے نکل گئے. میں نے 2 سطریں پڑھ کے منبر چھوڑنا ہے. ایک سید عالم دین کے بارے میں جملہ معروف ہے جب بھی کسی قبر پر جاتے مفاتیح الجنان کھول کر زیارت پڑھتے لیکن جب عباس کی قبر پر آتا وہ سید زادہ اتنا بے حال ہو جاتا مفاتیح الجنان بند کر دیتا. دل کی کتاب سے 2 جملے پڑھ کر قبر عباس چھوڑ دیتا. سنیں گے سید کا پہلا جملہ کیا ہوتا؟ سید رو رو کے کہتا السلام علیکہ یا شباب الحسین. او حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام. اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں کہا لوگوں میں غریب ہو گیا لیکن جب عباس کا سر جھولی میں ڈالا حسین نے پہلی مرتبہ فرمایا حل من ناصر. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں میرا مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. مجھے روایت ہے 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا مالک امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اگلے سال کربلا کا جہلم نصیب فرما. پروردگار تجھے سید کے آخری جملے کا واسطہ یہ جملہ پڑھ کر سید اتنا روتا قبر عباس روتے ہوئے چھوڑ دیتا. آخری جملہ سنیں گے سید کا آخری جملہ کیا ہوتا؟ سید رو رو کے کہتا السلام علیکہ یا حجاب زین. علی کی بیٹی
برقع تجھ پہ میرا سلام. جب بھی کسی شہید کا لاش آتا زینب شہید کا ماتم کرتی، لیکن جب عباس کا خالی علم آیا زینب نے عباس کا کوئی نوحہ نہیں پڑھا، دونوں ہاتھ سر پہ آئے، فرمایا وہ حجابا عباس میرا برقع ماتم حسین. مومن کرام جعفری برادران ماتمداری کرے سن. کل انشاءاللہ 7 بجے مجلس ادا ہو سی. منظور حسین جوادی صاحب، حامد صدرانہ صاحب اور جناب اقبال حسین مقصود پوری صاحب. ٹھیک 7 بجے مجلس ادا شروع ہو. او ہاتھ قلم تھی گا جدا غازی دے ترٹے مان گئی شرفا دا سر رکھ راوار دی گردن تیرے آ گردن تیرے آغازی ول ول آ اون پاسے گھنوائے جے پاسے ہوئے دیر ہجوم سے پادا میں کزین تو لاندیا ناوے کھے وچ بن دے چن زارا تینڈا ٹوئے کے آڑا لاشے اتے تینڈا غازی بوم مشکورے تینڈا ٹوئے کے آڑا لاشے اتے تینڈا غازی بوم مشکورے میں کو زخے